حضور یہ جو قرآن کریم کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آتا ہے تیسرے رکوع میں کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا اور وہ اس مقام سے نکل آئے مما کان فیہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آیت پڑھیں نا پوری. ہاں جی آپ نے رکھی ہوئی انگلی رکھی ہوئی ہے وہاں. جی ہاں. ولا تقرب ساری آیات وقلنا یا آدم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ جنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر یہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اس حالت سے اگر وہ جنت عرضی تھی تو بجائے واپس جانے کہ یہ سب جنت عرضی سے کیا مراد ہے؟ نیک نبی کے ماحول میں جو جماعت تیار ہوتی ہے عملی رنگ ایک تو جنت سے باغ کا تصور ہے نا جی وہ نہیں، وہ تو یہاں ہو نہیں سکتا. جی تو پھر جو بھی جنت ہے وہ جنت عرضی نہیں ہے، جی وہ جنت ہے جس سے جنت سماوی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں رہنا ہے. اور یہی مضمون ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کا. جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں اس کی تفصیل میں پہلے بارہا مختلف سوال و جواب میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں. جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس کی طرف آتے ہوئے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے جہاں اہبطوا فرمایا گیا ہے، اہبطا نہیں فرمایا گیا. غلطی ساری قوم کی تو نہیں بخشی گئی تھی، وہ قوم جو خدا تعالیٰ کی رضا کے دائرے سے باہر آ جائے غلطیوں کے نتیجے میں، وہ قوم اپنی جنت کو کھو دیتی ہے. یعنی وہ آسمانی جنت جو یہاں سے اعمال سے بنتی ہے، اگر یہاں اس کے اندر امن ہو تو تبھی وہ آسمانی جنت امن کہلائے گی نا. تو جب بھی انسان شریعت کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے بحیثیت قوم، وہیں سے اس کی جہنم شروع ہو جاتی ہے. اور ساری تمام مذاہب کی تاریخ اس پر گواہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت قائم فرمائی، اس جنت سے جب باہر نکلنے شروع ہوئے لوگ تو پھر ایک وقت آیا کہ اہبطوا منہا جمیعا کا بھی حکم جاری ہو گیا، اور اس کو فیض عوج کہتے ہیں، اندھیروں کا دور. تو اگرچہ آدم کے تعلق میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بات ہوئی، ابھی ایک اور فیصلہ ہو گیا، لیکن دور کا معاملہ ہے، اس لیے بیچ کے فاصلوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ مڑ کے دور کے زمانے کو دیکھیں تو آگے پیچھے آنے والی باتوں کو یوں نہ سمجھ لیں کہ ساتھ ساتھ ایک دم ہو گئی ہیں. ایک لمبے زندگی کے عرصے پر پھیلی ہوئی باتیں ہیں جن کا خلاصہ بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب حضرت موسیٰ کے 9 نشانات اس طرح پڑھ جائیں آپ تو معلوم ہوتا ہے آج یہ کل وہ پرسوں وہ، اور بات ختم ہو گئی. یہ دور کی نظر کا قاعدہ ہے کہ وہ بڑی چیز کو بھی چھوٹی دیکھتی ہے، اور قرآن کریم نے اسی انسانی فطرت کے مطابق دور کی تاریخ بیان فرمائی ہے. جو پیدائش انسانی کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی مختصر مٹی سے پیدا کیا اور مختلف اشارے کر دیے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ زمانے پہ پھیلا ہوا ہے. 4.5 ارب سال جو دنیا کے بنے ہیں، ان میں سے وہ زندگی جو انسان پر منتج ہوئی ہے اس کو 1 ارب سال لگا ہے. تو 1 ارب سال کی کہانی اگر قرآن شریف میں آپ پڑھیں تو 8-10 آیتوں میں وہ بیان ہو گئی ہے. یہ میں اصولی بات سمجھا رہا ہوں کہ اس پہلو سے یہ نہ سمجھیں کہ ادھر توبہ ہوئی، ادھر خدا نے کہا اہبطوا منہا جمیعا. یہ واقعہ یوں نہیں گزرا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن قوم معلوم ہوتا ہے اپنی غلطی پر مصر رہی ہے.
کیونکہ یہاں اہبتا نہیں فرمایا، اہبتو فرمایا ہے. اور جب قوم کو ایک سزا ملتی ہے تو بسا اوقات قوم کا نبی اس سے تکلیف اٹھاتا ہے. تو یہ مراد نہیں تھی کہ حضرت آدم بھی رضا کی جنت سے نکل گئے تھے. اہبتو منہا جمیعہ میں قومی حیثیت کے اندر جو فرق پڑا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اب تم وہ قوم نہیں رہی جس قوم کو اللہ کی رضا نے ہر طرف سے ڈھانپا ہو، جس کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس لیے دنیا میں بھٹکو اور دنیا کے مسائل بھی برداشت کرو، لیکن یاد رکھو جب اگلا پیغام آئے گا تو پھر تم اس جنت میں دوبارہ داخل ضرور ہو جانا. اس کے مان بعد اگلے پیغام جی کا ہاں ذکر ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہے. وہ ہاں وہ میں وہی بیان میرے آئی تھی، میں پہلے بیان کر چکا کئی دفعہ، اس لیے میں نے چھوڑ دی تھی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دیر دست نوردی کی ہے قوم کی وجہ سے، اور وہ جو وعدہ تھا کہ اس مبشر جگہ میں داخل ہو جاؤ گے وہ وعدہ ٹل گیا. تو نبی قوم کے ساتھ دکھ اٹھاتا ہے بعض دفعہ، اور اہبتو میں نبی صرف اس حد تک مراد ہوتا ہے کہ امن سے نکل جاؤ، لیکن رضائے باری طرح سے نکلنے میں نبی شامل نہیں ہوتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ اس کی ایک مثال ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی